مجھے اپنا داماد بنانے کے لیے شہر بھر کی عورتیں منتیں مانگتی تھیں، اور تم کتنی خوش قسمت ہو کہ میں تمہیں بن مانگے اور بالکل مفت میں مل گیا ہوں۔ اب ذرا اس کی قدر بھی کرو۔ آتش نے قریب جھک کے ایک دل نشین اور تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو رباب کا غصے سے رنگ اڑ گیا۔ دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، مگر اس کے لبوں پہ بے بسی اور شرمندگی کی ایسی لکیر کھینچ گئی تھی جسے چھپانے کے لیے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ بری طرح تپ کے رہ گئی۔ کاش ان بیچاری عورتوں کی دعائیں اور منتیں ہی قبول ہو جاتی تو یہ مصیبت مجھ پہ مسلط نہ ہوتی، کم از کم میری تو جان چھوٹتی۔ رباب نے دل ہی دل میں اپنے نصیب کو پیٹتے ہوئے دانت پیسے اور منہ میں بڑبڑاتے ہوئے سوچا کہ اس سے بہتر تو وہ کزن تھا جس نے عین وقت پہ بھاگ کے احسان کہہ دیا، ورنہ یہ پروفیسر صاحب تو بلا دعوت نازل ہونے والی وہ افتاد نکلے جن سے پیچھا چھڑانا اب ناممکن لگ رہا تھا، اور وہ وہیں کھڑے کھڑے اپنے رونے اور ہنسنے کی حالت کے درمیان بری طرح پھنس کے اندر ہی اندر گھٹتی چلی جا رہی تھی۔ اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا بیگم جی، اب تو عادت ڈال لینی چاہیے۔ آتش نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے رباب کی کلائی پکڑی اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے بالکل قریب کھینچ لیا۔ اس کی اچانک قربانی اور گرم سانسوں کے احساس سے رباب کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ کے مارے یکدم لال سرخ ہو گیا۔ وہ بکھلا کے پیچھے ہٹنے لگی، مگر آتش کے مضبوط حصار نے اسے ہلنے تک کا موقع نہ دیا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو کے سینے میں شور مچانے لگیں۔ اب اتنی بھی کیا جلدی ہے بھاگنے کی؟ ابھی تو کلاس شروع بھی نہیں ہوئی اور ہوم ورک لینا باقی ہے۔ آتش نے گہری شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ کے لائبریری کے مین دروازے کو اندر سے لاک کر دیا، اس کی کلید اپنی جیب میں ڈال لی۔ رباب کی تو یہ حرکت دیکھ کے جیسے جان ہی نکل گئی، اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ آتش نے بے پرواہی سے اپنی شرٹ کا اوپر والا ایک بٹن کھولا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی احتجاج کرتی، آتش کی انگلیوں کے ہلکے سے لمس نے اس کی گردن کو چھوا، جس سے اس کے پورے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی اور وہ شرم و ہراس کے مارے کانپ اٹھی۔ دور رہو مجھ سے، باز آ جاؤ اس بے شرمی سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ رباب گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز میں شرم کے مارے تپتے ہوئے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس نے کسی طرح آتش کے حصار میں خود کو جھٹکا دیا اور زمین پہ ٹکنے والے پیروں کو سنبھالتے ہوئے نظریں چرا کے تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ لاک کھول کے وہ اس قید خانے سے ایسے باہر بھاگی جیسے کوئی خطرہ اس کے پیچھے لگا ہو، اور پیچھے کھڑا آتش اس کی اس معصومانہ بھاگ دوڑ پہ دل کھول کے مسکراتا رہا۔ اگلے دن کالج کا کشادہ کلاس روم اسٹوڈنٹس کی ہلکی پھلکی چہل پہل سے گونج رہا تھا، جہاں بلیک بورڈ کے سامنے کھڑے پروفیسر آتش کا لیکچر پوری آب و تاب سے جاری تھا، مگر پہلی قطار میں بیٹھی رباب کو جیسے دنیا ہو مافیا سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اپنے خاص دوست آرش کی طرف ذرا سا جھکی ہوئی تھی اور اسے کسی بات پہ کھل کے ہنس ہنس کے بے تکلف گپے لگانے میں مصروف تھی۔ اس کی اس لاپرواہی اور چہچہاٹ کو دیکھ کے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کل ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا تماشا بنا تھا، اور سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ بلیک بورڈ پہ کیمیائی مساواتیں لکھتے لکھتے اچانک آتش کا ہاتھ رکا۔ اس کی تیز ترین نظریں سیدھی پہلی بینچ پہ بیٹھی رباب پہ جا ٹکیں، جو آرش کے ساتھ سر جوڑے بیٹھی کسی بات پہ ہنس ہنس کے دوہری ہو رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کے آتش کے اندر جلن کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ لیکچر ادھورا چھوڑ کے لپکے اور آرش کی گردن دبوچ لے۔ وہ ہاتھ میں پکڑے مارکر کو زور سے بھینچتا ہوا دانت دبوچ لیا۔ وہ ہاتھ پکڑے مارکر کو زور سے بھینچتا دانت پیس کے رہ گیا کہ یہ لڑکی جان بوجھ کے اس کے غصے کی حدیں پار کر رہی ہے، اور غصے اور بے بسی کی اس کیفیت میں اس کا اپنا ہی خون کھول اٹھا۔ گھنٹی بجتے ہی جب سب طلبہ تیزی سے کلاس روم سے باہر نکلے تو آتش نے غصے سے لال پیلے ہوتے سیدھا رباب کا راستہ روکا۔ اس کی لاکھ احتجاج کے باوجود اسے اپنے ساتھ گاڑی میں جانے کا ایک موقع دینے کے بجائے زبردستی باہر کھڑے ڈرائیور کے حوالے کرتے ہوئے سختی سے اکیلے گھر روانہ کر دیا۔ رباب منہ بناتی بڑبڑاتی ہوئی مجبوری میں پچھلی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی، جبکہ آتش کی سگی بیوی ہونے کے باوجود اس کا یہ حشر دیکھ کے اس کا خون اور زیادہ کھول اٹھا کہ یہ بندہ آخر اسے کس قید میں رکھنا چاہتا ہے۔ ڈرائیور کی گاڑی جیسے ہی مرکزی گیٹ پہ رکی، رباب منہ پھلائے پاؤں پٹکتی ہوئی اندر داخل ہوئی، جہاں ڈائننگ ٹیبل پہ خاندان کے تمام افراد ایک ساتھ بیٹھ کے گرما گرم لنچ سے
लुत्फ अंदोज हो रहे थे, मगर वो पूरी मेज़ छान मारने के बावजूद आतिश की शक्ल देखने से महरूम रही, जिसे गायब देखकर उसने अपनी सास से झट से आतिश का पूछ ही लिया। उस पे सास ने न सिर्फ एक तंजिया और तेज नज़र उस पे डाली, चम्मच नीचे रखते हुए सख्ती से बोल उठी, बेटा, आतिश तो तुमसे शदीद नाराज़गी की हालत में घर आया था। आते ही गुस्से में ये कह रहा था कि अपनी इस लाडली बहू को समझा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही रुबाब की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं था और मौसूफ ने घर आके उसके खिलाफ बाकायदा मुहाज़ाराई शुरू कर दी। रुबाब कमरे का दरवाज़ा जोर से धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई, गुस्से से फनकारते हुए बोली, कहाँ मर गए थे बेशर्म आदमी, जो कॉलेज से मुंह उठा के ऐसे भागे जैसे वहाँ कोई लाइब्रेरी वाला रोमांस याद आ गया हो। इस वजह से अब ये घर सर पे उठा रखा है। उसके उस ताने पे सामने खड़े आतिश ने ठंडी सांस भर के उसे घूरा तो उसकी तेवरियां मजीद चढ़ गईं। आइंदा मुझसे ज़रा तमीज़ और इज्जत से बात किया करो, और आइंदा से मुंह पे तुम कहने के बजाय मुझे आप बोला करो। बात समझ में आई? आतिश ने एक कदम आगे बढ़ के इंतहाई रौब और संजीदगी से वार्निंग दी, मगर रुबाब ने भी नाक भौं चढ़ाते हुए बिला खौफ फौरन ताना दिया कि पहले तो आप ही कहती थी, अब बाकायदा शोहर बन गए हो तो मुंह से तुम कहना ज़्यादा अच्छा और अपना हुआ लगता है, इसीलिए लेक्चर देना बंद करें। देखो रुबाब, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर इस आरिश के साथ तुम्हारी ये हद से ज़्यादा हंसी मजाक और बेतकल्लफ़ी मुझे अंदर ही अंदर जला रही है, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आइंदा उसके साथ इतने करीब होने की ज़रूरत नहीं। आतिश ने अपने गुस्से और जलन को छुपाने की कोशिश किए बगैर बिल्कुल साफ और दो टोक अल्फाज में कह दिया, जिस पे रुबाब ने हैरत से उसे देखा कि ये शख्स उसकी मामूली सी दोस्ती पे भी इतना हिसास हो रहा है। ओहो, तो मेरे गुस्से वाले प्रोफेसर साहब अंदर ही अंदर इतने ज़्यादा जल रहे हैं, यानी साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो आप मुझसे बाकायदा जलन महसूस कर रहे हैं ना? रुबाब का गुस्सा एकदम शोखे में बदला, उसकी आंखों में एक शरारती सी चमक उभरी और वो खिलखिला के हंस पड़ी। इससे पहले कि आतिश अपने इस मैदाना रौब को मज़ीद बरकरार रखता, रुबाब की बेबाकी की सारी हदें पार करते हुए उसके बिल्कुल करीब छलांग लगाई और सीधा उसकी गोद में जा बैठी। उसकी इस अचानक और बेपरवाह हरकत से आतिश के होश उड़ गए, सांसें रुक सी गईं, जबकि रुबाब ने बड़ी बेबाकी से हाथ बढ़ाया, उसकी खूबसूरत मूँछों के साथ खेलते हुए शरारत भरे लहजे में छेड़ते हुए पूछा, सच सच बताएं, मुझसे इतनी शदीद जलन हो रही है ना आपको? उस तरह गोद में आ बैठने और बेतकल्लफ़ी से छेड़ने पे आतिश के अंदर का सारा गुस्सा एक लम्हे में तहलील हो गया। उसकी अपनी सख्त गिर शख्सियत उस मासूम के आगे रेत की दीवार की तरह ढेर हो गई। हाँ, मैं होता हूँ जलन महसूस, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और किसी और के साथ तुम्हारा हंसना मुझे आग लगा देता है। आतिश ने लबों पे हल्की सी बेबस मुस्कुराहट सजा के उसकी कमर पे हाथ रखते हुए साफ एतराफ़ कर लिया, मगर रुबाब ने बास आने के बजाय और ज़्यादा शौक़ी दिखाई और खिलखिला के हंसते हुए बोल उठी, अच्छा जी, अगर आपको मुझसे इतनी ही तकलीफ़ है तो फिर मुझे रोज़ कॉलेज के बाकी लड़कों के साथ बैठ के खूब मज़े से लंबी लंबी बातें किया करूँगी और देखती हूँ कि आपका गुस्सा कैसे नाक पे धरा रहता है। उसकी इस खुली खुली धमकी पे आतिश की आंखों में एकदम खतरनाक चमक उभरी। उसने अपने बाजू का हिसार मज़ीद सख्त किया। अच्छा, यही इरादा है तुम्हारा? तो फिर सुन लो, अगर तुमने किसी लड़के की तरफ देखा तो मैं भी कल से क्लास की तमाम लड़कियों पे ख़ुसूसी तवज्जो देना शुरू कर दूंगा। उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस दूंगा कि तुम देखती रह जाओगी। आतिश का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसकी गिरफ्त रुबाब की कमर पे सख्त हो गई, मगर रुबाब भी इतनी ही तेज़ी से उछल के खड़ी हो गई। आंखें निकाल के गुस्से से फनकारते हुए बोली, खबरदार जो ऐसा किया, अगर तुमने किसी और लड़की की तरफ देखा भी तो उसी वक्त पूरी क्लास के सामने ऐलान करके बता दूंगी, ये प्रोफेसर साहब कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने शोहर हैं। फिर देखते हैं तुम्हारी ये कॉलेज वाली प्रिंस रूप कहाँ जाती है। उसकी इस खुली धमकी पे आतिश के तपते हुए चेहरे पे एक लम्हे के लिए हैरत फिर गहरी मुस्कुराहट के साए लहराने लगे। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं यार, मैं तो ये चाहता हूँ कि कॉलेज वालों को, इस दुनिया को इस बात का तब पता चले जब तुम मेरे बच्चों की माँ बनने वाली होगी। तुम्हारी गोद में मेरा बच्चा खेल रहा होगा। आतिश ने गहरी और भीगी हुई आवाज़ में कहते हुए उसका हाथ अपने दिल पे रखा। उसकी उस बात में छुपे इतने गहरे इश्क और मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब को सुन के रुबाब का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। उसके वजूद में शर्मो हया की ऐसी लहर तोड़ गई
جس نے اس کے غصے اور ضد کو پل بھر میں برف کی طرح پگھلا دیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ چھوڑے مجھے، دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے گا۔ شباب کا چہرہ شرم کے مارے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے آتش کی گود سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آتش نے اس کی ایک نہ سنی۔ ایک ہی جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کے اسے واپس اپنی گود میں کھینچ لیا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی چون چراں کرتی۔ آتش نے اپنا چہرہ جھکا کے اس کی نرم و ملائم گردن میں چھپا لیا۔ اس کی گہری سانسوں اور دلکش لمسے رباب کی روح تک کانپ اٹھی۔ وہ شرم سے مرنے کے قریب ہو گئے، بس دھیمی سی آواز میں کہتی رہی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چھوڑ دو مجھے۔ مگر آتش کے پیار بھرے بے قابو انداز نے اس کے تمام احتجاج کو وہیں دفن کر دیا۔ رات کی تاریکی میں جب شہر کی چمکتی ہوئی مارکیٹ میں آتش اور رباب ایک معروف شاپنگ مال کے اندر خریداری میں مصروف تھے، تو اچانک کالج کی ایک نالائق اور تیز ترار لڑکی نے دونوں کو ایک ساتھ شاپنگ بیگ تھامے انتہائی قریب دیکھ لیا۔ اس کی عقاب جیسی تیز نظروں نے دونوں کے رنگ دھنگ تاڑتے ہی فوراً شور مچا دیا، اور تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے واہ سر، آپ اور ہماری رباب، وہ بھی اس وقت اکیلے مال میں، ماجرا کیا ہے بھائی؟ اس اچانک پکڑے جانے پہ رباب کی تو گھبراہٹ سے جان ہی نکل گئی۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے پیلا پڑ گیا۔ اب مزید چھپانا ممکن نہیں رہا تھا، اسی لیے مجبوری کے عالم میں آتش کو سنجیدہ ہو کر اس لڑکی کو بتانا پڑا کہ رباب کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی قانونی بیاہی ہوئی بیوی ہے۔ یہ سن کے اس لڑکی کے منہ سے نکلی ہوئی چیخ نے پورے مال کو ہلا کے رکھ دیا، اور رباب شرم کے مارے زمین میں گڑ جانے کو تیار ہو گئی۔ اگلے دن سورج طلوع ہوتے ہی کالج کے مین گیٹ سے لے کے کینٹین تک، کلاس کے رومز، ڈیسکوں سے لے کے لان کے کونوں تک بس ایک ہی نام کی گونج تھی، اور وہ تھا پروفیسر آتش۔ رباب کا قصہ، راتوں رات وہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے کیمپس میں پھیل چکی تھی۔ سخت مزاج اور روبدار والے سر آتش معصوم سی رباب میاں بیوی ہیں۔ جیسے ہی رباب نے کالج کے احاطے میں قدم رکھا، اس کی اپنی سہیلیوں اور کلاس کی باقی طالب علموں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کوئی آنکھیں مٹکا کے اسے سر کی دلہن کہہ رہا تھا، تو کوئی مسکرا کے پوچھ رہا تھا، مڈ ٹرم کی تیاری گھر پہ ہو رہی ہے یا لائبریری میں؟ اس کی خاص سہیلیوں نے تو ہنس ہنس کے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ بار بار چھڑنے والے انداز میں کہتی، ارے رباب، سر ہمیں بھی تو بتاؤ کہ معیاری مساواتیں جو سر کلاس میں سمجھاتے ہیں گھر پہ کتنی رومانوی ہو جاتی ہیں۔ رباب کا شرم کے مارے برا حال تھا، اس کا گوٹھا رنگ بالکل لال ہو چکا تھا، نظریں جھکائے بڑبڑاتی ہوئی کلاس کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر کوئی اسے روک کے آتش کے نام سے آوازیں کس رہا تھا۔ دوسری طرف جب پروفیسر آتش اپنی کلاس کی طرف آئے تو ان کے معمول کا رعب اور سختی آج غائب تھی، مگر کالج کے لڑکے اور کچھ منچلے اسٹوڈنٹ جب انہیں دیکھ کے ہلکی پھلکی سرگوشیاں کرتے، دبے لفظوں میں مسکراتے ہوئے سلام کرتے، تو آتش کی کانوں کی لائیں غصے اور ہلکی سی شرم سے سرخ ہو جاتی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی مارکر کو زور سے دباتے ہوئے بس اتنا ہی سوچ رہے تھے، اس تیز رفتار لڑکی کو کل کالج میں آڑے ہاتھوں لینا ہے۔ مگر فی الحال پورے کالج کی فضا میں ان دونوں کے عشق کا کیمیا کھل کر بکھر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے جیسے ہی پروفیسر آتش کلاس روم کے اندر داخل ہوئے، ڈیسکوں پہ بیٹھے وہ تمام طلباء نے ایک ساتھ کھڑے ہو کے شور مچا دیا، شرارتی مسکراہٹوں کے ساتھ آوازیں کسنے لگی، سر یہ کیا بات ہوئی ہے؟ آپ تو چھپے رستم نکلے، ہمیں کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ اب اس خوشی میں پورے کالج کی طرف سے شاندار ٹریٹ تو بنتی ہے سر۔ آتش نے اپنے ہاتھ میں پکڑی مارکر کی ڈبی میز پہ رکھی، چہرے پہ ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ سجائی، اور اپنی سخت کے شخصیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں بولا، ٹریٹ؟ اے بھائیوں اور بہنوں، تم لوگ مجھ سے کس چیز کی ٹریٹ مانگ رہے ہو؟ سر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ میں نے اس کلاس کی سب سے بڑی طوفانی اور شریر طلبہ یعنی تم لوگوں کی دوست کو اپنے گھر میں پناہ دے کے تم سب پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اب اکیلے اس کی روز کی شرارتیں اور نخرے جھیلنا کوئی آسان کام ہے کیا؟ روز اس کی ضد چونچلے سنبھال رہا ہوں، کیا یہ کم ہے جب ٹریٹ بھی مانگ رہے ہو؟ آتش کے اس طرح کھل کے اعتراف کرنے پہ، رباب کا نام لیے بغیر اس کی طرف اشارہ کرنے پہ پوری کلاس کے کہہ کے گونج اٹھے، اور تمام طلباء نے بیک وقت ڈیسک بجانا شروع کر دی۔ پہلی قطار میں بیٹھی رباب شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی کتاب میں چہرہ چھپا لیا اور سرگوشی میں بڑبڑائی،
उफ, ये आदमी सच में बिल्कुल बेहया है। सबके सामने ही मेरी क्लास ले रहा है। मगर उसके अपने दिल में भी उस खुले उजाड़ पे एक अनोखी सी खुशी और शरारत की लहर दौड़ गई। क्लास के शोर शराबे, तलबा की इसरार भरी फरमाइशों के दरमियान एक तलब इलम ने उठ के बुलंद आवाज़ में कहा, सर ट्रीट नहीं देनी तो ना दें, पर इस खुशी में हमें किसी खूबसूरत ट्रिप पर तो ले चलें। सवात का मौसम इन दिनों बहुत हसीन हो रहा है, बस अब आप हाँ कर दें। क्लास के तमाम बच्चों ने उसकी तायद में नारेबाजी शुरू कर दी। उम्मीद भरी नज़रों से अपने प्रोफेसर को देखने लगे। आतिश ने हल्का सा मुस्कुरा के शोबाब की तरफ देखा, जो अभी तक किताब के पीछे अपना चेहरा छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर उसने गर्दन अकड़ाते हुए एक और लापरवाह सी अदा से मारकर मेज़ पर थपथपाते हुए कहा, अच्छा भाई, तुम लोगों के इसरार पे अब क्या किया जाए। चलो फिर सब तैयारी पकड़ो, इस बार सारा सवात का ट्रिप मेरी तरफ से फाइनल है। यह सुनना था कि क्लास में मौजूद तमाम तलबा खुशी के मारे अपनी अपनी डेस्कों पे खड़े हो गए और तालियों और कहकों से पूरा क्लासरूम गूंज उठा। शोबाब ने हैरत से सर उठा के आतिश को देखा, जिसकी आंखों में शरारती सी चमक थी, जो साफ कह रही थी, ये खूबसूरत सफ़र इन दोनों के रिश्ते को और भी ज़्यादा रंगीन बनाने वाला है। रात के गहरे साए जब चारों तरफ फैल चुके थे, हॉस्टल के कमरे की मध्यम रोशनी में सुकून उतरा हुआ था। शोबाब अपने बिस्तर पे बैठी मुंह फुलाए बाजू बांधे गुस्से से आतिश की तरफ देख रही थी, जो आराम से सोफे पे लैपटॉप खोले बैठा हुआ था। शोबाब ने हक जताते हुए शिकवा किया, जब मैंने आपको अकेले कहीं बाहर हनीमून पे जाने का बोला था और मिन्नतें की थी, तब तो आपके पास ज़रा बराबर भी वक्त नहीं था। बड़े मसरूफ प्रोफेसर बने फिरते हैं। अब क्या मुसीबत है, पूरी क्लास को साथ उठाए सवात के हनीमून ट्रिप पे निकल पड़े हैं। उसके मासूमाना चुंचलाहट भरे शिकवे पे आतिश का कहका निकल गया। उसने लैपटॉप साइड पे रखा, उठ के चलता हुआ बिल्कुल उसके करीब आ गया, उसके कंधों पे हाथ रख के झुका और इंतहाई शरारती और दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे मेरी जान, गुस्सा क्यों करती हो? तब वक्त इसीलिए नहीं था क्योंकि मेरा सारा वक्त तुम्हें मनाने और छुपाने में गुजर रहा था। रही बात सवात के ट्रिप की, तो परेशान क्यों होती हो? पूरी क्लास को ही सही, हम अपने इस हनीमून को भी किसी एडवेंचर से कम नहीं बनाएंगे। बल्कि सोचो सही, सबके बीच रह के छुप छुप के एक दूसरे को देखना और वक्त गुजारने का अपना अलग ही अनोखा मज़ा होगा। आतिश की इस बेबाक और रोमानवी बात पे शोबाब का गुस्सा एक बार फिर शर्म में बदल गया। इसने जल्दी से अपना मुंह फेर लिया और हड़बड़ा के बोली, आप सच में हद से ज़्यादा ढीठ और बेशर्म हो गए हैं। मैंने किसके साथ हनीमून पे नहीं जाना, पीछे हटे। मगर आतिश ने उसके नखरे पे मज़ीद खिलखिला के हंसते हुए कहा, उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। ये सवात के उस आने वाले सफ़र का इंतज़ार दोनों के लिए ज़िंदगी का सबसे हसीन और सनसनीखेज़ लम्हा बन गया। 2 दिन बाद कॉलेज के गेट पे बड़ी लग्जरी बस और 2 कोस्टर्स कतार में खड़ी थी, जिन पे उस्ताज़ा और जोशो खरोश से भरपूर तलबा का काफ़िला सवार हो चुका था। मंजिल मकसूद यानी सरसब्ज़ और शादाब वादी सवात की तरफ सफ़र का आगाज़ हो चुका था। रास्ते भर पहाड़ों के हसीन मनासिर, ठंडी हवाएं, स्टूडेंट के गीत गाते हुए कहके और माहौल बहुत ठंडी हवाएं और स्टूडेंट के गीत गाते हुए माहौल को मुअत्तर कर रहे थे। जब ये काफ़िला सवात के एक खूबसूरत से होटल के खूबसूरत रेस्ट हाउस में पहुंचा, तो कमरों की तकसीम का मरला आया। कॉलेज के असूल और पब्लिक ट्रिप के ज़ाब्तों के तहत शोबाब को एक आम तलबा की तरह अपनी 2 करीबी सहेलियों के साथ वहीं मुश्तरका कमरा शेयर करना पड़ा, जो बाकी लड़कियों के लिए मुख्तस था। हालांकि दिल ही दिल में प्रोफेसर आतिश का ये ख्याल था कि वो अपनी लाडली बीवी को अपने कमरे में बुला लेंगे, मगर सबकी मौजूदगी और प्रिंसिपल की सख्त निगरान असूलों के बायस उन्हें मजबूरी में खामोशी इख्तियार करना पड़ी। रात के वक्त जब रेस्ट हाउस के लॉन में सब मिलकर बोन फायर का एहतमाम किया, हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा था, तो अरबाब लड़कियों के दरमियान में बैठी बार बार नजरें उठा के दूसरी तरफ कुर्सी पे बैठे आतिश को देखती, जिनकी अपनी आंखें भी मुसलसल उस तूफानी अदाओं का तवाफ कर रही थीं। और इस अजनबी वादी की खनक रात में उनका ये छुप छुप के एक दूसरे को देखना इस सफ़र को और भी ज़्यादा सनसनीखेज़ और रोमानवी बना रहा था। सवात की पुरफिजा और सैरअंगेज़ वादी में वाक़ई उस होटल के चारों तरफ बुलंदो बाला बारिश पोश पहाड़ों और सब्ज़ चीड़ के दरख्तों ने एक ऐसा हसीन हिसार बना रखा था। दिन भर तमाम तलबा ने उस्ताज़ा वादी के निसाए आबशार और ठंडी हवाओं में मगन खुशियाँ मनाते रहे, मगर रात के गहरे साए उस वादी पे उतरे
ہوٹل کے لان کی مدھم روشنیاں بجھائی گئیں تو سنسان اور خنک ماحول میں عجیب سا سسپینس اور پراسرار خاموشی پھیل گئی۔ باقی سب طلبہ اپنے اپنے کمروں میں تھکن کی وجہ سے گہری نیند سو چکے تھے۔ ریسٹ ہاؤس کی راہداریوں میں ابہو کا عالم تھا، لیکن اس سناٹے کے بیچ فضا میں ایک ایسی انتہی بے چینی محسوس ہو رہی تھی جو آنے والے کسی طوفان اور کسی انجانے واقعے کا پتہ دے رہی تھی۔ رباب اپنی سہیلیوں کے کمرے میں بستر پہ لیٹی ہوئی بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، کیونکہ اس خاموشی کے پیچھے چھپا ہوا یہ سسپینس اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ دوسری طرف کچھ ہی فاصلے پہ موجود پروفیسر آتش بھی اپنی کھڑکی سے باہر پراسرار تاریکی کو دیکھ رہے تھے، بخوبی جانتے ہوئے کہ اس خوبصورت وادی کی پرسکون رات کے پردے میں کوئی نیا موڑ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ہوٹل کے اس کمرے میں خوب اندھیرا اور شدید خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رباب کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار بستر پہ کروٹیں بدل بدل کے اکتا چکی تھی اور اس کا گھٹن زدہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے اس بند کمرے سے نکل کے باہر کی تازہ اور ٹھنڈی ہوا میں سانس لے۔ مزید ایک لمحہ بھی بستر پہ گزارنا اس کے لیے محال ہو گیا تھا۔ وہ دبے پاؤں اٹھی، اپنی ہلکی گرم شال کو کندھوں پہ لپیٹا، بغیر کسی آہٹ کے کمرے کا دروازہ کھول کے باہر راہداری میں آ گئی۔ ہوٹل کے برآمدے میں اور سیڑھیوں سے گزرتی وہ سیدھا ہوٹل کی اس وسیع و عریض نچلے لان میں آ پہنچی، جہاں دن کے وقت سب طلبہ چہل پہل کیا کرتے تھے، مگر اس وقت وہاں ہو کا عالم تھا۔ چاروں طرف سناٹے کا راج تھا۔ لان کے کونے میں بڑے پرانے پتھر کے فوارے اور گھنے سدا بہار درختوں کے سائے میں جب اس کے قدم پڑے تو وہاں موجود مدھم اور زرد روشنی کے قریب کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں زمین پہ ہی گڑ گئے۔ اس کے سینے میں موجود دل پتھر دھڑکنا بھول گیا۔ اس گھنے سائے اندھیرے کے بالکل قریب، جہاں کسی کی نظر آسانی سے نہیں پڑ سکتی تھی، پروفیسر آتش اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے بالکل سامنے انجان لڑکی موجود تھی، جن کا پوزیشن انداز صاف بتا رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہیں۔ آتش چھپ کے اس لڑکی کے چہرے کے اتنے قریب دیکھنے والے کو یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ کس کر رہا ہے۔ اس سنسنی خیز اور دل دہلا دینے والے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد رباب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا وجود شدت غصہ اور حیرت سے لرز اٹھا اور گلے میں اٹکی ہوئی چیخ نے اس کا سانس روک دیا۔ پروفیسر آتش کو اس انجان لڑکی کے اتنے قریب اور اس حالت میں دیکھ کے اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ اس کے سینے میں سانسوں کا توازن بگڑ گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے حواس بحال رکھتی، اس کے منہ سے بے اختیار دل چیر دینے والی چیخ نکل گئی۔ خوفناک چیخ کی گونج پورے ہوٹل کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ وہ لمحہ بھر میں اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ریسٹ ہاؤس کے تمام کمروں کی روشنیاں ایک ساتھ جگمگا اٹھیں۔ راہداریوں میں طلبہ استاذہ ہوٹل کے عملے کی دوڑیں لگ گئیں۔ ہر طرف افراتفری اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہوٹل کا عملہ دوڑتے ہوئے اسٹوڈنٹس جب لان میں اس کی طرف پہنچے، انہوں نے دیکھا رباب زمین پہ نیم بے ہوش حالت میں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے آتش کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ موجود انجان لڑکی ہڑبڑائی سامنے آئی اور پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے چیخ کے بولی، تم سب مجھ پہ الزام کیوں لگا رہے ہو؟ اس تماشے کا مجھے کوئی کیوں گنہگار سمجھ رہے ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ تم سب اندھیرے میں ہو، کیونکہ رباب کے آنے سے پہلے آتش صرف اور صرف میرا تھا۔ آتش میرا شوہر ہے، اس کا مجھ سے نکاح کا رشتہ آج بھی قائم ہے۔ اس لڑکی کے منہ سے نکلا ہوا یہ بم شیل نما انکشاف سننا تھا۔ وہاں موجود تمام طلبہ استاذہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورا ہنگامہ ایک دم سے موت جیسی خاموشی میں بدل گیا اور وہ رباب پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ صدمے اور لرزہ داری حالت میں پلٹ کے آتش کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کون سا طوفان تھا جس نے ان کے 25 دن پرانے عشق کو ایک ہی لمحے میں خاکستر کر دیا؟ چاروں طرف پھیلی موت جیسی خاموشی میں رباب کا وجود پتھر بن چکا تھا۔ اس کے اندر جیسے سانس لینے کی سکت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے خالی پھٹی ہوئی نظروں سے اٹھ کے اپنے سامنے کھڑے آتش کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پہ عذاب کی سی بے بسی، الجھن اور خفقت کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ جب رباب کی کپ کپاتی ہوئی نگاہوں نے سوال کیا تو آتش نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دھوکے کی کوئی صفائی دینے کے بجائے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور ہلکا سا اس بات میں سر ہلا کے اس ہولناک سچ پہ مہر ثبت کر دی۔ اس ایک حرکت نے رباب کے اندر کی بقیہ سانسیں بھی کھینچ لیں۔
غصے، دھوکے اور دل کے ٹوٹنے کی اس شدید اذیت نے اس کے ہاتھ کو خود بخود اٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ اٹھا کے آتش کے گال پہ ایک ایسا زوردار تھپڑ رسید کر دیا جس کی گونج سے پورا ہوٹل لرز اٹھا۔ آتش کے اس وار پہ اپنا سر ایک طرف جھکا لیا اور گال پہ پڑنے والے اس تماچا کی جلن کو اپنے دل کی تکلیف سے کم سمجھتے ہوئے خاموشی سے برداشت کر لیا۔ مگر رباب ایک لمحہ بھی وہاں مزید نہیں رکتی۔ اس کی آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسوں اور روح کا کرب اب ضبط کے تمام بند توڑ چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح پھٹی ہوئی آنکھوں سے پیچھے ہٹی اور کسی کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر رات کی اس تاریکی میں مین روڈ کی طرف بھاگ اٹھی۔ اگلی صبح پہلے ویران سفر پہ اکیلی روتی بلکتی واپس لاہور فرار ہو چکی تھی۔ لاہور کے اس پرانے محلے میں جب رباب گھر کا دروازہ اندر سے بند ہوا تو باہر کی دنیا، ہر آواز اس کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی دھڑام سے بستر پہ گری۔ اس کی روح چیر دینے والی سسکیاں پورے گھر میں گونج اٹھی۔ وہ دن رات بس گھٹنوں میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اس کے دل کا ہر کونا اس شدید دھوکے پہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ 2 دن 2 راتیں گزر گئی مگر اس نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا، نہ کسی سے ایک لفظ بولا، نہ ہی بستر سے اٹھ کے پانی کا ایک گھونٹ پیا۔ بس اس کی ٹکی ہوئی سرخ آنکھیں دیواروں کو تکتی رہیں۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت جب گھر کے باہر زنگ آلود دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے رباب کی ماں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پروفیسر آتش تھا، مگر اس وقت اس کی حالت اتنی زیادہ تباہ کن اور ہولناک تھی کہ اسے دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا یہ وہی رعبدار اور پروقار پروفیسر ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں سے مسلسل جاگنے، سفر کرنے، اندرونی کرب اور شدید رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ چہرے پہ بے بسی اور عذاب کے آثار صاف نمایاں تھے۔ اس کے کاندھے جھکے ہوئے تھے جیسے وہ خود کو زندہ لاش محسوس کر رہا ہو۔ دروازے کی چوکھٹ پہ آتش کی اس تباہ حال اور پگھلے ہوئے روپ کو دیکھ کر رباب کے والدین کا غصہ ایک لمحے کے لیے شعلہ بن کے بھڑک اٹھا۔ رباب کے والد نے آگے بڑھ کے سختی سے راستہ روکا اور تلخ لہجے میں بولے، یہاں آنے کی جرات کیسے کی تم نے، اور کس منہ سے میری بیٹی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو؟ اس نے ہمیں سب بتا دیا ہے، وہ تم سے کسی صورت نہیں ملنا چاہتی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ شرافت سے یہاں سے چلے جاؤ، ہماری بیٹی کی زندگی سے دور ہو جاؤ۔ ماں کی آنکھوں سے بھی غصے اور بے بسی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے بھی نفرت سے منہ پھیر لیا، مگر وہ رعبدار خوددار پروفیسر آتش جو ہمیشہ اپنی عزت نفس پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا تھا، آج ان کی باتیں ماں باپ کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے ان کے قدموں میں ہاتھ جوڑ دیے اور بھرا ہوا کانپتا ہوا گلا لے کے گڑ گڑانے لگا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے سزا دیجیے، جو دل کرے کیجیے، میرا گلا گھونٹ دیجیے، مگر خدا کے لیے مجھے ایک بار رباب سے ملنے دیجیے، اس کا دروازہ کھلا دیجیے۔ اگر میں نے اس سے بات نہ کی تو میرا یہ سارا وجود ختم ہو جائے گا، خدا را مجھ پہ رحم کیجیے۔ اس کی اس قدر بے کسی اور ٹوٹ پھوٹ اور درد کو دیکھ کے رباب کے والدین کا پتھر ہوتا دل بھی اندر سے ہل کے رہ گیا۔ والدین کی اجازت ملنے کے بعد وہ جیسے ہی آتش نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کے رباب کے کمرے میں قدم رکھا، وہاں اندھیرے میں سسکے ماحول میں بیٹھی رباب نے جب اسے دیکھا تو اس کے اندر کا دبا ہوا طوفان ایک بار پھر ببھڑ گیا۔ اس کے چہرے پہ نفرت، غصے اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کے آثار نمایاں تھے۔ وہ فرتے جذبات سے کانپتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے سیدھا آتش کی طرف لپکی۔ تم دھوکے باز ہو، تم نے میرے ساتھ بہت بڑا فریب کیا، ایک بے وفا انسان ہو تم۔ وہ ہستیاں وہ روتے ہوئے پاگلوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے آتش کے چوڑے سینے پہ اندھا دھند بکے برسانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اور اس کی کمزور پڑتے ہوئے وار صاف بتا رہے تھے کہ یہ غصہ دراصل اس کے دل کے ٹوٹے ہوئے بے پناہ محبت کا ہی دوسرا روپ تھا۔ مگر آتش نے اپنے دفاع میں ایک انگلی تک نہیں ہلی۔ وہ چپ چاپ کھڑا ہو کے سارے وار اپنے سینے پہ چھیلتا رہا اور اس کے آنسوؤں کو دیکھ کے اس کا اپنا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چپ، ایک دم سے چپ ہو جاؤ۔ آتش نے اس کے مزید وار روکتے ہوئے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اپنے دونوں مضبوط بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اسے یکدم اپنے وسیع و مضبوط سینے میں زور سے بھینچ لیا۔
شوباب کی سسکیاں، ہاتھ اس کے سینے پہ ہی تھم گئے، اس کے گلے میں الفاظ گھٹ کے رہ گئے۔ آتش نے جھک کے اس کے کان کے پاس انتہائی دھیمی بھری ہوئی پر یقین آواز میں کہا، روکا مت کرو خود کو اس طرح، تم جانتی ہو اس پوری دنیا میں میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، میں صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں، کسی اور کا دل کبھی کوئی حق نہ تھا نہ کبھی ہوگا۔ اس کے گہرے اعتراف اور چاہت بھرے حصار نے رباب کے تمام شکوک کو پل بھر میں جھلس کر رکھ دیا۔ اس کا وجود آتش کی باہوں میں سمٹ کے رہ گیا۔ تم کہتے ہو کہ تم صرف مجبوری میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے، اور یہ کہ سب کچھ صرف میری عزت بچانے کے لیے ایک دکھاوا تھا، کیونکہ وہ پہلا رشتہ ٹوٹنے کے بعد میری زندگی برباد ہو رہی تھی، تو پھر آج مجھے اس سچ کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ رباب نے آتش کے سینے سے چہرہ اٹھا کے اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہ سسکیاں اور گہرا شکوہ موجود تھا، جس کے ٹوٹے ہوئے اعتماد کی چیخ کر رہا تھا، مگر آتش نے کوئی صفائی پیش کرنے کے بجائے ایک لمبی گہری کانپتی ہوئی سانس بھری۔ اس کے چہرے کے نقوش سخت ہو گئے۔ اس نے اپنی پرنام آنکھیں سیدھا رباب کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اگر میں تم سے کہوں کہ وہ نکاح کوئی اتفاقی یا مجبوری ڈرامہ نہیں تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جس پہلے رشتے کے ٹوٹنے پہ تم رو رہی ہو وہ انکار ہی میں نے کروایا تھا۔ آتش کی آواز میں ایک ایسا انکشاف اور گہرا اعتراف چھپا تھا جس نے کمرے کی فضا کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ رباب کا سانس جیسے گلے میں ہی اٹک گیا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آتش نے اس کے کندھوں پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کپ کپاتے لہجے میں جاری رکھا، ہاں میں نے ہی وہ رشتہ توڑوایا تھا، کیونکہ میں تمہیں اس قدر ٹوٹ کے چاہتا تھا کہ تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا میرے بس میں نہیں تھا۔ اس کالج میں پروفیسر بن کے آنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ میں صرف اور صرف تمہاری خاطر تمہاری اس زندگی کے قریب رہنے کے لیے کالج میں آیا۔ اس ہولناک اور روح کو ہلا دینے والے انکشاف کو سن کے رباب کا وجود پتھر کا بن گیا۔ اس کا دماغ اس سچ کو قبول کرنے سے قاصر تھا جسے وہ ایک حادثہ اور اتفاق سمجھتی رہی تھی۔ وہ دراصل اسی انسان کے جنون اور گہرے عشق کی ایک سوچی سمجھی اور بچھائی ہوئی چال تھی۔ خاموشی کی اس طویل چادر میں لپٹے ہوئے کمرے میں جہاں ہوا بھی جیسے تھم سی گئی تھی، آتش نے رباب کے کندھوں پر موجود اپنے ہاتھوں کی گرفت کو تھوڑا اور مضبوط کیا، جیسے وہ ڈر رہا ہو کہ کہیں یہ سچائی سن کے رباب کا وجود پھر سے اس کی باہوں سے ٹوٹ کے بکھر نہ جائے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کی سرخ اور تھکی ہوئی آنکھوں میں ماضی کی کسی تاریک مگر پروان چڑھتی ہوئی قربانی کا عکس لہرانے لگا۔ اس نے دھیمے مگر بھاری لہجے میں بولنا شروع کیا، رباب تم شاید یہ سمجھتی ہو کہ میرا اس کالج میں آنا، لیکچر دینا اور اس معمولی تنخواہ والے پروفیسر کی نوکری کرنا محض اتفاق یا میری زندگی کا عام فیصلہ تھا، لیکن تم یہ نہیں جانتی اس ایک فیصلے کے پیچھے میں نے اپنی کس دنیا کو داؤ پہ لگا دیا۔ آتش کی آواز میں عجیب سا کرب اور ٹھہراؤ تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر رباب کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا، جب تم کالج کے لان میں کتابیں اٹھائے ہنستی مسکراتی پھرتی تھی، تب میرا پورا وجود تمہاری ایک جھلک کا اسیر ہو چکا تھا۔ اس وقت میرا شمار ملک کے ان بڑے کاروباری افراد میں ہوتا تھا جن کے پاس کروڑوں کا بزنس، فیکٹریاں، دنیا بھر کی آسائشیں تھیں۔ میرا بزنس، میرے پارٹنر اور میرے اپنے خواب میں عرض پہ تھے، مگر جب مجھے یہ اندازہ ہوا تم کسی اور کی ہونے جا رہی ہو، تمہاری زندگی ایک ایسے راستے پہ ڈالی جا رہی ہے جہاں تمہاری روح گھٹ جائے گی، تو میرے لیے وہ کروڑوں کا بزنس، وہ دولت، وہ شان و شوکت سب بے معنی ہو گئی۔ رباب کا دل شدت حیرت سے کانپ اٹھا۔ وہ لفظ بہ لفظ سن رہی تھی، اس کے گلے میں سسکیاں پھنس کے رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان کسی کی محبت میں اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے۔ آتش نے ہلکا سا تلخ مسکرا کے اپنی بات جاری رکھی، میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی رباب، میں نے کروڑوں کا چلتا ہوا بزنس، اپنی سارے پارٹنرشپ، منافع راتوں رات اپنے بزنس پارٹنر کے حوالے کیا، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اسی لیے تاکہ میں اس شہر میں آ سکوں، اس کالج میں اپلائی کر سکوں، چند ہزار کی معمولی تنخواہ والے پروفیسر کی نوکری کو قبول کر کے روز صبح تمہاری کلاس میں آ کے بیٹھ سکوں۔ لوگ مجھ پہ ہنستے تھے کہ اتنا قابل اور بزنس مائنڈ انسان کیوں مارکر اور وائٹ بورڈ کی نوکری میں پھنس گیا ہے، اور وہ کیا جانے اس وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کے تمہاری طرف دیکھنا، میری دنیا
کہ سب سے بڑی دولت اور میرا واحد مقصد تھا۔ میں نے اپنی پوری سلطنت، اپنی ہر کمائی، اپنی ہر آسائش صرف اور صرف تمہیں پانے، تمہارے قریب رہنے کی خاطر قربان کر دی تھی۔ کیا میرا جنون، میرا پاگل پن تمہیں اب بھی ایک فریب لگتا ہے؟ آتش کے منہ سے نکلنے والے اس پر لفظ سچ نے رباب کے اندر کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے ایک بار پھر بے لگام بہنے لگے، مگر اب آنسوؤں میں غصہ یا شک نہیں تھا، بلکہ اس انسان کی عظیم اور بے پناہ محبت کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی وہ کیفیت تھی جس نے رباب کے اندر تک پگھلا کے رکھ دیا۔ اس کا سارا وجود کانپ اٹھا اور وہ بے اختیار ہو کے ایک بار پھر آتش کے سینے سے لپٹ گئی، کمرے میں چھائی ہوئی گہری اور بوجھل خاموشی کو چیرتے ہوئے۔ آتش نے ایک بار پھر رباب کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کی سوجی ہوئی آنکھیں اب بھی ایک سوال اور ہلکا سا تذبذب باقی تھا۔ آتش نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے دھیمے لہجے میں صفائی پیش کرنا شروع کی، جسے وہ اپنے محبوب کے دل کا ہر ایک کانٹا چن لینا چاہتا ہو۔ رباب، تم اس رات سوات کے اس ریسٹ ہاؤس کے لان میں جو کچھ دیکھ آئی تھی، وہ حقیقت کا صرف ایک ادھورا اور غلط رخ تھا جس نے تمہاری دنیا ہلا کے رکھ دی۔ جس لڑکی کو تم نے میرے ساتھ دیکھا اور یہ سمجھ بیٹھی کہ میں اس کے ساتھ کوئی رومانوی لمحہ گزار رہا تھا، خدا کی قسم وہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور ماضی کے اس سچے واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس کے چہرے کے نقوش میں ایک درد اتر آیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میرے ماضی کا ایک ایسا باپ تھی جسے میں بہت پیچھے چھوڑ آیا۔ چند سال پہلے جب میں اپنے کاروباری عروج پہ تھا، اس لڑکی نے اپنی زندگی کے کچھ انتہائی کٹھن حالات میں مجھ سے پناہ مانگی۔ وہ خودکشی کے دہانے پہ کھڑی تھی، اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ میں نے ایک انسان اور سماجی ذمہ داری کے ناطے مجبوری میں جان بچانے کے لیے اس وقت ایک نکاح کا قدم اٹھایا تاکہ اسے معاشرے کا سہارا مل سکے، مگر وہ ہمارا رشتہ کبھی دلوں کا نہیں تھا، وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جسے بہت پہلے طلاق دے کے ختم کر چکا تھا، میرے لیے کب کا ماضی بن چکا تھی۔ رباب نے حیرت اور سکتے کے عالم میں اپنا چہرہ اٹھا کے آتش کی آنکھوں میں دیکھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آتش نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس رات کے دوسرے سب سے بڑے غلط فہمی کے پردے کو چاک کیا، اور رہی بات اس رات کی جب تم نے ہمیں لان میں دیکھا، وہاں کوئی کس یا اس طرح کی کوئی رومانوی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک وہ لڑکی روتی ہوئی میرے پاس آئی اور گھبراہٹ میں کہہ رہی تھی اس کی آنکھ میں تیز ہوا کی وجہ سے کچھ چلا گیا ہے جو نکل نہیں رہا تھا۔ اس درد کے مارے آنکھ کھلی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے انسانی اور ہمدردی کے تحت جھک کے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اس کی آنکھ میں کیا تھا۔ میں اس کے چہرے کے قریب اسی لیے جھکا تھا تاکہ اندھیرے میں اس کی آنکھ کا معائنہ کر سکوں۔ میری جان، تم نے دور سے اس منظر کو غلط سمجھ لیا۔ میرا دل، میری روح، میرا ایمان صرف اور صرف تم ہو۔ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تمہیں دھوکہ دوں؟ آتش کی ان سچی وشکاف اور درد میں ڈوبی ہوئی تجزیات کو سن کے رباب کے اندر کا سارا غبار، شک، ہر ایک بادل ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا۔ اس کا وجود 2 دن سے پتھر بنا ہوا تھا، پگھل کے پانی ہو چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ شخص جس نے اس کی خاطر کروڑوں کی سلطنت اور عروج کو ٹکرا دیا تھا، کبھی اس کے ساتھ فریب نہیں کر سکتا۔ سریاب نے مزید ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بے اختیار ہو کے دونوں بازو آتش کی گردن کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، مگر یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ اس سچے عشق کی فتح کے تھے جس نے ان کے رشتے کو اور بھی زیادہ امر کر دیا۔ کمرے میں اب وہ طوفانی سناٹا نہیں تھا بلکہ ایک پرسکون دھیمی سی فضا تھی جس میں صرف دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آتش کی کہی گئی ہر ایک بات، اس کی دی گئی عظیم قربانی، اس کے عشق کا انوکھا جنون رہا۔ رباب کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا، جو پچھلے 48 گھنٹوں سے صدمے اور اذیت کے پتھر تلے دبی ہوئی تھی، اب اس سچائی کے سامنے بالکل سکتے کے عالم میں تھی۔ اس کا سارا وجود اس احساس سے کانپ رہا تھا، کوئی انسان کسی کی محبت میں اس حد تک جا سکتا ہے کہ اپنی پوری دنیا ہی مٹا ڈالے۔ کچھ دیر یوں ہی ساکت رہنے کے بعد رباب نے دھیرے سے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں اب شک کا کوئی سایہ نہیں تھا بلکہ نیا عزم، حق جتانے کی وہ معصوم سی ضد اور بے پناہ محبت صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے لہجے میں ہلکی سی چوکی اور پورا حق جتاتے ہوئے آتش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اچھا تو جناب، آپ نے مجھ سے چھپ کے اتنی بڑی سازشیں رچی ہیں، اپنی کروڑوں کی سلطنت کو قربان کر دیا اور مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب اتنی بڑی قربانی دی ہے تو اس کا حساب بھی پورا دینا ہوگا۔
آتش نے اس کے بدلے ہوئے اور پیار سے تیور کو دیکھ کر ایک گہرا اطمینان بخش سانس لی۔ اس کے ہونٹوں پہ زندگی کی سب سے حسین مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے مضبوط بازوؤں کا گھیرا رباب کے گرد مزید تنگ کیا اور اٹھا کے اپنے سینے سے اس طرح بھیجا جیسے اب وہ اسے اس کائنات کی ہر نظر ہر دکھ سے ہمیشہ کے لیے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس نے جھک کے رباب کے ماتھے پہ گہرا اور عقیدت سے بھرپور بوسہ دیا، دھیمے مدھم اور پر یقین لہجے میں بولا، جانے آتش، تم میں اس دل ادھوری زندگی کا واحد حق ہو۔ اب مانگو، اپنے حق کا حساب مانگو۔ میری یہ سانسیں، میری روح، میری زندگی، سب کچھ صرف تمہارا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی۔ آتش کے پر محبت اور پرجوش اعتراف پہ رباب نے مسکرا کے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سر اس کے وسیع سینے پہ رکھ دیا۔ باہر لاہور کی اس دوپہر کی دھوپ مدھم پڑ چکی تھی۔ دونوں کی اس طوفانی گھٹن مگر سچے عشق کی یہ داستان اپنے انجام کو پہنچتے ہوئے محبت، الفت اور ایک ہمیشہ کے لیے جڑ جانے والی خوبصورت سدا بہار خوشگوار اختتام کی طرف بڑھ گئی، جہاں اب صرف وہ دونوں تھے اور ان کا یہ انمٹ پیار تھا۔